آج کی آیت کریمہ جو ہے بہت ہی زوردار ماشاءاللہ. اس آیت کریمہ کو ترجمہ تفسیر سننے کے بعد ہمیں اپنے سرکار کی اہمیت پتہ چلے گی. سبحان اللہ. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. اور ہم نے موسیٰ سے 30 رات کا وعدہ فرمایا اور ان میں 10 اور بڑھا کر پوری کی تو اس کے رب کا وعدہ پوری 40 رات کا ہوا. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا وعدہ ہوا. کوہ طور پر جو ان کو 40 تختیاں عطا کی گئی تھیں. اور وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون اس سے کہا کہ میری قوم پر میرے نائب رہنا، یعنی میرے بعد تم ان کی اصلاح کرنا اور فسادیوں کی راہ کو دخل نہ دینا. ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا. اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے وعدے پر حاضر ہوا اور اس سے اس کے رب نے کلام فرمایا. وکلمہ ربہ. اور اس کے رب نے اس سے کلام فرمایا. قال ربی ارنی انظر الیک. عرض کی اے رب میرے مجھے اپنا دیدار دکھا. قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی. کہ میں تجھے دیکھوں. فرمایا تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا، ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھ، یہ اگر اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو عنقریب تو مجھے دیکھ لے گا. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا نور چمکایا اسے پاش کر دیا اور موسیٰ گرا بے ہوش. فلما افاق قال سبحانک تبت الینا وانا اول المؤمنین. پھر جب ہوش ہوا بولا پاکی ہے تجھے، میں تیری طرف رجوع لایا اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. اب یہاں پر دیکھ لی بہت سی چیزیں ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلی بات تو یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے 30 راتوں کا وعدہ لیا، پھر 10 اور بڑھا دیں تو 40 راتیں ہو گئیں. کوہ طور پر آپ کو یہ تختیاں عطا کی گئیں جو اللہ نے وعدہ فرمایا تو وعدہ پورا کیا. مگر جب کلام ہوا وکلمہ ربہ. ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر پہنچے کوہ طور پر تو رب سے کلام ہوا. اب جب رب سے کلام ہو تو جو ہے اشتیاق پیدا ہو جاتی ہے کہ میں تجھے دیکھوں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اشتیاق بڑا اس بات کا کہ میں رب کا دیدار کروں. عرض کی مولا کریم میں قال ربی ارنی انظر الیک. اے مولا کریم میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اپنی آنکھوں سے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اپنی آنکھوں سے. تو رب نے فرمایا قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی. فرمایا کہ لن ترانی تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. اب یہاں اسی آیت کے ٹکڑے پہ میں تھوڑی سی روشنی ڈالتا چلوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب تختیاں عطا کی جائیں تو کوہ طور پر بلایا جائے، مگر میرا نبی مکہ میں ہو تو قرآن وہی نازل ہو جائے، مدینہ میں ہو تو مدینہ شریف میں قرآن نازل ہو جائے. ایک بات ہوئی. یہی تو وجہ ہے کہ سرکار تمام نبیوں کے سردار ہیں. حجرہ عائشہ میں ہو تو وہی وہاں پر بھی نازل ہو جائے. سمجھے؟ اب کیا کہ یہاں پر کہا کہ قال لن ترانی کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. یہاں لن ترانی ہرگز کا معاملہ ہے کہ تم نہیں دیکھ سکتے. مگر جب ہم قصیدہ معراج پڑھتے ہیں، سورہ والنجم 27ویں پارے کی آیت، یہ جو ہے سورۃ مبارکہ سورہ نجم جو ہے اس کی 2 آیتیں کریمہ اٹھاؤ. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، یہ 2 آیتیں کریمہ. ثم دنا فتدلی کہ بہت ہی قریب ہوئی،
بہت ہی قریب ہوئے. تو مثال یوں دی قرآن نے فکان قاب قوسین او ادنا. قاب قوسین، قوسین کہتے ہیں کمان. کمان کو کھینچو تو کتنے قریب ہو جاتے ہیں اس کے دونوں پلے. ایسی کمان ایسے کھینچو تو یہ قریب ہو جائیں گے کہ نہیں؟ کہتے ہیں کہ اتنے قریب سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا تھا. اپنے رب کا یہاں یہ ہے کہ تم نہیں دیکھ سکتے، اور وہاں رب فرماتا ہے، غیب سے آواز آتی تھی دنا فتد اللہ، دنا فتد اللہ، اور قریب آؤ اور قریب آؤ. وہاں قربت کا معاملہ تھا، یہاں جو ہے معاملہ یہ ہے کہ تم مجھے دیکھ ہی نہیں سکتے، تم مجھے دیکھ ہی نہیں سکتے. یہ ہے میرے سرکار کی شان کہ تمام نبیوں سے افضل کے ہوئے. تمام نبیوں سے افضل اس لیے کہ اللہ نے اپنا دیدار اپنے حبیب کو کرایا. سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے اپنے رب کا دیدار کیا ہے. اب یہ اتنا ہمارے لیے کافی ہے، کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. سرکار نے فرما دیا، ہم نے مان لیا. اب یہاں پر دیکھیں وَلَٰكِنْ زُرُوا إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. اس پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر یہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا، یعنی یہ پہاڑ اگر اپنی جگہ پر رکا رہے، جیسا ہے ویسا ہی رہے، تو تم میرا دیدار کر سکتے ہو. ایک شرط لگا دی، اور شرط کا معاملہ یہ قضیہ شرطیہ بولتے ہیں اس کو. شرط کا اگر یہ ایسا ہے تو ایسا ہوگا، اگر مگر کا معاملہ رکھ دیا. اگر ایسا ہوا یعنی پہاڑ ٹھہرا رہا تو دیدار ہے، اور پہاڑ نہیں ٹھہرا رہا تو دیدار نہیں ہو. تو ان قریب تم مجھے دیکھ رہے ہو. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا نور چمکایا تو اسے پاش پار کر دیا، یعنی پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. کوہ طور جل اٹھا، کوہ طور جل اٹھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں یہ تاب نہ لا سکیں کہ اس روشنی کا نظارہ کر سکیں. جب اس روشنی کا نظارہ نہ کر سکیں تو رب کا دیدار کہاں سے ہو؟ ٹھیک ہے. فلما افاق، تو بے ہوش ہو کر کے گر پڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام. جب ہوش میں آئے تو کہا پاکی ہے تجھے. کیا کہا؟ پاکی ہے تجھے، اور ساری تعریفیں تیری ہی لیے ہیں. میں تیری طرف رجوع لایا، میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں، اور سب سے پہلا میں مسلمان، یعنی میں سر خم تسلیم کرتا ہوں تیرے ایک ہونے کا، تیرے رب ہونے کا، تیرے وحدہ لا شریک ہونے کا. میں سب سے پہلے دعویٰ کرتا ہوں کہ ایک تجلی برداشت نہ ہو سکے. اب یہاں پر ایک چیز اور بتا دیتا ہوں جو ایمان کو ہمارے اور تازہ کرے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ایک بات سنی ہوگی کہ 50 نمازیں تھیں، 5 کم کرائی گئیں. تو یہاں پر ایک چیز اشارہ کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو بار بار جو واپس کیا کہ جاؤ اور کچھ کم کراؤ، تو وہ کم کرانا اس لیے نہیں تھا کہ تمہاری نمازیں کم ہو جائیں، بلکہ معاملہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سرکار کی آنکھوں میں رب کا دیدار کر رہے تھے. سرکار کی آنکھوں میں رب کا دیدار کر رہے تھے. اور یہ دیکھیے یہاں پر ایک چیز یہ بھی ہے، ایک جو بہت امپورٹنٹ ابھی میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے کہ جب رب اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالے، اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. اور جو قرآن نازل کیا ہے وہ اپنے نبی کے اوپر نازل کیا، اور اس قرآن کے بارے میں حکم یہ ہوا کہ اگر ہم اس کو پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ ریزہ ہو جاتے، جس کو 28ویں پارے میں کہا خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. تو یہ جو ہے خشیت خداوندی سے قرآن جب پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، مگر اس قرآن کو اللہ نے اپنے محبوب پر نازل کیا ہے. اور یہ قرآن سرکار کی امت کے لاکھوں کروڑوں امتیوں کے سینوں میں بسا ہوا ہے. یہ ہے قرآن کی شان اور میرے نبی کی شان کہ اللہ نے اپنی نعمتوں سے نوازا.